شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام، جو سفر ہم نے سوے پارے سے شروع کیا تھا اور پارے تک پہنچا تھا، آج کا دن اور کل آنے والے دن میں الحمدللہ اختتامی مراحل کی طرف بڑھتا ہوا وہ سفر اب ہمارے نصف پارے تک پہنچا ہے. آج ہم 30واں پارہ آغاز کریں گے اور نصف پارہ ہم آج سنیں گے اور انشاءاللہ نصف پارے کی تلاوت ہم کل سنیں گے. اور مکی اور مدنی مزاج کے اعتبار سے اگر آج کی تراویح کو دیکھیں تو ہمیں 30واں پارہ تقریباً ٹوٹل 37 صورتوں پہ مشتمل نظر آتا ہے. کہاں سورہ بقرہ 2.5 پاروں پہ مشتمل تھی اور کہاں یہ ایک پارہ پوری 37 صورتوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر 39 رکوع ہیں اور آج کے مزاج کے حوالے سے 11 صورتیں ہم تلاوت سنیں گے اور 11 کی 11 اپنے نزول کے اعتبار سے مکی مزاج رکھتی ہیں. اور آج کے اس مکی مزاج کی ایک اور یونیکنیس یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے اوپر جو قرآن مکی دور میں نازل ہوا، اگر اس کو ہی مکی صرف کنسیڈر کیا جائے تو ٹوٹل دورانیہ اس کا 13 سال کا بنتا ہے. آج کی ساری مکی صورتیں ہمیں ابتدائی ایام کی صورتیں نظر آتی ہیں، یعنی وہ 13ویں سال کی نہیں ہیں، 12ویں سال کی نہیں ہے یا 11ویں سال کی نہیں ہے، بلکہ انتہائی ابتدائی زمانہ جب اللہ کے حبیب نے اپنے مشن کا آغاز فرمایا اس زمانے کی ہمیں 3 سے 4 سالوں کی یہ ساری صورتیں نظر آتی ہیں. اور جو مکی مزاج ہم ہیڈنگز میں پڑھتے آئے وہ ان صورتوں کے اندر ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ عیان نظر آتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مکی صورتوں میں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے، ہماری فکری اصلاح ہے اور ہم توحید کے تصور کو دھندلے انداز میں نہیں بڑے واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھا گیا، رسالت اور مقام رسالت کو واضح کیا گیا اور تیسرا بڑا پوائنٹ تھا آخرت. ان صورتوں میں جو آج آپ سنیں گے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں توحید اور رسالت تھوڑا اور آخرت کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا ہے اور بڑے تکوینی دلائل دے کر اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اور چونکہ نزول اہل مکہ کے لیے تھا، بھائی ذرا غور کرو کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اور توحید کی جہاں بات ہے وہاں بھی بڑے واضح الفاظ میں دلائل کے ساتھ اور تکوینی دلائل کے ساتھ. میں جو بات کرتا تھا آج اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دوست اس کو پلے باندھ لیں کہ جن چیزوں کے بغیر امیر غریب گورا کالا سیاہ کسی کا گزارا ہی نہیں، جس آب و ہوا میں میں نے اور آپ نے سانس لینا ہے، جس زمین کے اوپر میں نے اور آپ نے چلنا ہے اور جس چھتری آسمان کے نیچے میں نے اور آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ نے ان چیزوں کو اپنی وحدانیت پہ بطور دلیل میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بڑی اجنبی بات تھی اہل مکہ کے لیے جب انہیں یہ کہا جاتا کہ تمہارے وہ آباء و اجداد کے جو تم سے 600 سال پہلے مر چکے ہیں یا 1000 سال پہلے مر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے. ان کے لیے یہ جملہ سن کر اس کے اوپر یقین لانا بہت اجنبی سی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی پہلی صورت میں سورہ نبا جو مکی ہے 40 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اللہ نے 3 باتیں اس کے اندر فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات کہ وقوع قیامت کا جو انکار ہے یہ ٹل نہیں سکتا، بے شک تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی کہو کہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ فرما رہا ہے قیامت آئے گی. دوسری بات، تم قیامت کے آنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تمہارا ایک باپ اگر 1000 سال پہلے بھی دنیا سے گیا ہے تو اس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرو گے اور تمہارے حساس اور حواس بھی اس بات کے اوپر دلیل دیں گے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ آج سچ ہو کے رہا. دوسری جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے جو ہے وہ مکی ہے. اس کے اندر اللہ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کیونکہ اللہ نے تکوینی نظام پہ فرشتے متعین کی ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی تصویر کون بناتا ہے؟ فرشتہ. اور قیامت لانے پہ کون مامور ہے؟ فرشتہ. میرے اور آپ کے رزق کے حوالے سے تعیین کس کی ہے؟
فرشتوں کی، اللہ نے سب فرشتوں کی قسمیں اٹھا کر کہا قیامت ضرور آئے گی، خصوصاً وہ فرشتے جو قیامت پہ مامور ہیں، ان کی قسم اللہ نے ان الفاظ میں اٹھائی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اللہ فرما رہے جو غوطہ لگا کر تمہاری روح کو کھینچ کر باہر لائیں گے، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے قیامت ضرور آئے گی۔ دوسری بات وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، جو اللہ کا حکم ماننے کے لیے فضاؤں میں ہر جگہ پہ فرشتے پھر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی قسم ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور فرشتے تو سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں میرے حکم کے آگے، تو وہ فرشتے ضرور آئیں گے اور میرے حکم کا انتظام کریں گے اور یہ قیامت آئے گی۔ اور آج کی ہر صورت کا انداز تقابلی ہے، ایک کمپیریٹیولی جائزہ ہے۔ وہ کمپیریٹیولی جائزے کی دو باتیں ہیں، بھائی جو متقین ہیں ان کو تو اللہ کے ہاں سرفرازی ملے گی، اور جو متقین نہیں ہیں وہ واویلا کریں گے۔ واویلے کے لیے الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے، قیامت والے دن کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں آج مٹی ہوتا، مجھے جواب ہی نہ دینا پڑتا۔ لیکن متقین اللہ کی نعمتوں کے آگے ہوں گے۔ اور اس صورت کے اندر بھی انداز ہے تقابلی، وہ انداز یہ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو پریفرنس دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہیم ہے، دوزخ ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اللہ کے مقام کا اور اللہ کے توحید کا جس نے خوف دل میں رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آج کی ہر صورت کے اندر آپ تقابلی انداز دیکھیں گے، جنتی کہاں کھڑے ہیں، دوزخی کہاں کھڑے ہیں۔ تیسری صورت ہے سورہ عبسہ۔ سورہ عبسہ کا ایک خاص شان نزول ہے، ایک شخص کا نام ہے جو صحابی رسول ہیں جن کو کہا گیا عبداللہ بن ام مکتوم۔ عبداللہ بن ام مکتوم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو زاد بھائی تھے، لیکن انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن حضور اپنے تبلیغی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے قریش کے رئیس بیٹھے تھے، اور جس بندے کو نظر نہ آتا اس کے بولنے کا انداز کسی اور طریقے کا ہوتا ہے۔ ان کو فیل نہیں ہوا کہ حضور کس حالت میں ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ کون سے ہیں۔ اپنے اسی ساؤنڈ میں اور اسی کیفیت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم عرض کرتے ہیں حضور آپ تک جو اللہ نے نیا پیغام پہنچایا ہے وہ ذرا مجھے بھی سکھا دیں۔ لیکن سرکار دو عالم نے توجہ نہیں کی، اللہ کے حبیب اپنی اسی گفتگو میں مگن رہے جو گفتگو آپ کی ابو جہل کے ساتھ اور بڑے بڑے رئیسان قریش کے ساتھ چل رہی تھی، کیونکہ آپ انہیں موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے اس دین اور تبلیغ کی طرف آ جاؤ۔ اس کیفیت کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور وہ کیفیت یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب ایک بندہ نابینا آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس صورت کا ایک اور انداز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر یہ صورت نازل کس لیے فرمائی؟ اللہ بتلانا چاہتا ہے محبوب ہمارے لیے یہ غریب بھی کافی ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، کم از کم آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تو تیار ہیں، لہٰذا ان کی طرف توجہ کریں، ان کی طرف توجہ آپ کی ہو یا نہ ہو۔ اور ایک بات ہے علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھی ہے کہ اس کے اندر چونکہ حضور کو کہا گیا کہ محبوب آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک امام تھا کہ جو امام اس صورت کو پڑھتا تھا اور حضور سے اس تھوڑا بہت اندر بغض رکھتا تھا، تو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجاہد کو بھیج کر اس بندے کا سر قلم کروا دیا، کیونکہ اس کے دل کے اندر حضور کے ساتھ محبت نہیں بلکہ نقص والا پہلو موجود تھا۔ لہذا اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیان کے اندر یہ بات بھی کی ہے۔ اور پھر دعوت فکر ہے انہی صورتوں کے اندر، اور وہ دعوت فکر کیا ہے؟ کوئی کائنات کی ایسی جاندار چیز جس کا پانی کے بغیر سروائیول ہو سکتی ہے؟ کوئی کائنات میں چیز نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ذرا پانی کے اوپر تو غور کرو کہ تمہارا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، بادلوں کی شکل بنتی ہے، ایک خاص ایٹماسفیئر پہ جا کے وہ بارش برساتے ہیں، تمہاری زمین کے اوپر پھر پانی آتا ہے اور اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا غور تو کرو، تم اس کے اندر ہی غور کر لو، تمہیں اپنے رب کا پتہ چل جائے گا۔
یہ غور و فکر کی دعوت ہے. اور پھر اس کے اندر فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اگایا کیا کیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اب ہر چیز اپنی جگہ پہ تشریح طلب ہے. تم پھل کھاتے ہو، میٹھے کڑوے، ہر چیز تمہیں ملتی ہے. یہ فرما رہا ہے جو لا رہا ہے وہی تو تمہارا رب ہے. سورہ تکویر کا معنی ہے لپیٹ دینا کسی چیز کو، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے. اللہ فرما رہا ہے قیامت آئے گی اور نشانی کیا ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب آسمان کے سارے تارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی، مالک اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہ بھاگ کے کہیں اور چلی جائے گی. یعنی مالک اتنا بے ہوش اور بے حواس ہو جائے گا کہ اس کو اپنی پراپرٹی اور مال کا بھی فرق نہیں پتہ چلے گا. یہاں مفسرین نے لکھا کہ 9-10 مہینے کی گارمنٹ اونٹنی کو اللہ نے بطور مثال کیوں رکھا، یہ عربوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی آزاد پھرے گی، مالک اس کو بھی چھوڑ دے گا. اتنا انسان حواس باختہ ہو جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور بھی بھاگ کھڑے ہوں گے وہ لمحہ ضرور آئے گا. اللہ فرما رہا ہے اس کے اوپر اسی وقت سے ایمان لے آؤ. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، قرآن کی بات ہے ان صورتوں کے اندر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. مکی صورتوں کے اندر مقام رسالت کو اللہ نے بیان کیا. مقام رسالت یہ ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا غم گسار مجنون نہیں ہے اور کلام شاعر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. سورہ انفطار کے اندر بھی یہی انداز ہے، تقابلی انداز ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کیسے ہیں اور اقرار کرنے والے کیسے ہیں. ایک آیت ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ کہاں ہوں گے، نعمتوں کے اندر. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق فاجر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ دوزخ کے اندر ہوں گے. اس دن کوئی اور ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، ہر چیز کی ملکیت صرف اللہ کے لیے ہوگی. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. سورۃ المطففین مکی ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والے اور ان لوگوں کا اس کے اندر ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے. یہ قیمتی جملہ ہے، میں نے جب پڑھا تو مجھے اس نے اٹریکٹ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، ناپ تول میں کمی سے معاشرے کو بچانے کے لیے، جھوٹ غیبت سے بچانے کے لیے ایک چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ہے قیامت. میں نے مرنا ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں شاید خرابی یہ ہے، ہمارا آخرت کے اوپر ایمان نظریاتی تو ہے لیکن عملی اعتبار سے نہیں ہے. اس کے بعد سورہ انشقاق کے اولاد آدم کے 2 گروہوں کا اس کے اندر بھی تذکرہ ہے. بھئی ایک انسان وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، ایک انسان وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. اسی صورت کے اندر سجدہ بھی ہے اور انشاءاللہ ہم سجدہ بھی کریں گے. سورہ بروج ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے. سورہ طارق ہے، اس کے اندر بھی یہی تقابلی انداز ہے جو سابقہ صورتوں کے اندر گزرا ہے. سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے. یہاں تک ہمارا نصف پارہ مکمل ہوگا. لیکن ساری باتوں کی ایک ہی بات کہ ان تمام صورتوں کے اندر جو آج ہم 11 پڑھیں گے، ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت آئے گی. اس قیامت کے لیے آج سے تیاری کر لو. ایک سورۃ الاعلیٰ کے 2 الفاظ سن لیں. اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنی پاکی اور پیوریفیکیشن سوچ لی وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے ایسا نہ سوچا بلکہ دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ باٹ کو ترجیح دی، سود کمایا، سیاست میں منافقت کی، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا اپنا شیوا بنایا، اللہ فرما رہا ہے پھر اس کا انجام وہ ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم کے صحائف بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام بڑا برا ہے. انجام اس کا ٹھیک ہے جو معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. لہذا آج کی ٹوٹل الحمدللہ ہماری 11 صورتیں ہوگی، 11 کی 11 اپنا مکی مزاج رکھتی ہیں. کل یہ مشن الحمدللہ ہمارا پایہ تکمیل تک پہنچے گا جو آج سے تقریباً 26-25 دن پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.